السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد اظہر۔ فہد اظہر بیسیکلی سی ای او اور فاؤنڈر ہیں تفریحات کے۔ السلام علیکم فہد بھائی، وعلیکم السلام سر۔ کیسے ہیں فہد بھائی؟ خیریت ہے؟ الحمد للہ سر، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات آ گئی کہ پورے کا پورا ایک اسٹارٹ اپ ہی لانچ کر دیا۔ سوری سر، آواز میں تھوڑی انٹرپشن آ رہی ہے، میں سن نہیں پایا آپ کو، کائنڈلی اچھا، ریپیٹ کر سکتے میں ہیں نے آپ؟ میں نے کہا کہ ہم اکثر اوقات دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، تو آپ کے مائنڈ میں کیا ایسی بات آئی کہ آپ نے ایک پورے کا پورا اسٹارٹ اپ لانچ کر دیا تفریحات کے نام سے؟ سر اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب ایک انسان کی لائف میں اگر کوئی ایک ویژن یا مشن وہ چیز شامل ہو جائے نا، تو پھر انسان بس اس چیز کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ تو بالکل اس چیز کا میں ہلکا سا سٹارٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹارٹ بس کچھ یہیں سے تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار کہ جو اس کا کنٹری ہے اس کے لیے وہ کچھ ایسا یوزفل کرے کہ اس کے ساتھ پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کچھ ہم نے بھی انیشیٹو لیا، اور ہم لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے اس ٹائم پہ، مطلب جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا اٹس اراؤنڈ کوئی مجھے 5 سال ہونے لگے ہیں اس انڈسٹری میں۔ اور یہ اس ٹائم سے تھا کہ جب سے میں نے اپنی انجینئرنگ سٹارٹ کی، تو اس ٹائم سے میں اس انڈسٹری میں انوالو ہوں، اور الحمد رائٹ۔ للہ کہ ابھی 5 ایئرس ہونے لگے ہیں اس چیز کو، تو اسٹل ابھی بھی تو ایسا تھا کہ کچھ کہ ابھی کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا کہ میں بھی کچھ کرنا چاہتا تھا پاکستان کے لیے۔ تو اس چیز کے لیے جو فرسٹ آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا وہ یہ ہے کہ میں نے فورسز جوائن کرنی ہے۔ تو فورسز میں یہ تھا کہ بھائی ہر بندے کو جیسے رائٹ۔ ایک کریز ہوتا ہے کہ آرمی میں جانا، ایئر فورس میں جانا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، تو ایک وہ چیز تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے گرو کرتے گئے تو اکانومی کے جو ایشوز تھے پھر وہ چیز سامنے آتی گئی کہ آنے والا جو دور ہے وہ اٹامک کے ساتھ ساتھ آپ کی اکانومی کا بھی ہے، اکانومی کی ہوتی ہے، وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے اوپر بھی آئے ہم لوگ، تو وہ پھر میں نے اس چیز کے اوپر جب اپنی انڈسٹری کو جب سامنے رکھتی ہوئے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ڈاؤن فال ہوتی ہوئی اکانومی تھی اس کو چیز جب میں نے سامنے رکھا، تو وہاں سے ایک پوائنٹ بیسکلی نکلا کہ جو کہ یہ تھا کہ پاکستان اس انڈسٹری سے، سیاحت کے شعبے سے نا، بیسکلی $40 بلین ارن کر سکتا ہے ایک سال کے اندر، کہ جو کہ ابھی پاکستان جسٹ اس کے اندر سے جو ہے نا 7-8 بلین کے لگ بھگ ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنی فل ایفرٹ کریں، یا ہم لوگ جیسے اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہزاروں لوگ ہیں جو اس انڈسٹری کے اندر انوالوڈ ہیں، اگر ہم لوگ اپنا 100% دیں، 110% دیں، تو شاید ہم کچھ پاکستان کے اندر وہ جو 40 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے شاید اس کو ریچ کر سکیں۔ تو آپ خود ایکسپیکٹ آپ کر لیں کہ جب ایک اب پاکستان جیسے ایک اپیل کرتا ہے یو ایس اے سے فلاں 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 کہ جی آپ ہمیں لون دے دیجیے یا ایسیٹرا ایسیٹرا، تو ان ادر ورڈس ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈالر کی گیم چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیوں نہ اگر یہ ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے اسٹارٹ اپ کے تھرو ہی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے یا جو انٹرنیشنل ہماری آڈینس ہے اپنی پاکستان کی خوبصورتی ان کو دکھا کر، تو ان کو ہی ہم پاکستان لے کر آ جائیں، انہی کی انویسٹمنٹ کے تھرو اپنے خزانے فل کریں، ان ادر ورڈز نا، مطلب ہلکا سا آپ اس چیز کے اوپر چلیں۔ تو اصل میں اسٹارٹ یہ جو ہوا تھا یہ یہاں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کے ایسے اسپاٹس کو ایکسپلور کرنا ہے جو کہ ان ایکسپلورڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی اسٹارٹنگ میں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ فرینڈس بھی چلتے ہوتے ہیں، جی آپ بھی فلاں جگہ جا رہے ہیں یا فلاں جگہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اتنے لوگ ہیں جو چلتے ہیں، مطلب ہمارا نارتھ سب سے زیادہ فیمس ہے، ٹھیک ہے؟ انٹرنیشنلی آڈینس آتی ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارا نارتھ دیکھنا ہے، نارتھ وزٹ کرنا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایسا تھا کچھ کہ جو میس ٹورزم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہٹ کے ہم لوگوں نے ایک ٹیگ لائن اپنی سیٹ کی، ایکسپلور دی ان ایکسپلورڈ، ٹھیک ہے؟ مطلب ایسے اسپاٹس کو ایکسپلور کرنا ہے کہ جو کہ اب تک ان ایکسپلورڈ ہے، تاکہ سپوز کہ آپ لوگ ہمارے ساؤتھ کا ایک حصہ ایک آپ اٹھا لیں، آپ سندھ چلے جائیں یا
جو پنجاب کا ایڈ بنتا ہے رحیم یار خان یہ سیکٹر سیٹ، اس سائڈ پہ آپ جائیں تو اس سائڈ پہ بھی بے تحاشا اٹریکشنس ہیں، لیکن ہم لوگ لیک کر رہے ہیں اس چیز میں، ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسپلور نہیں کیا. اب جو سی جگہ ان ایکسپلورڈ ہے وہاں کا آپ لوگ آپ چیک کر لیجئے کہ وہاں کی آبادی میں بھی جو ہے نا وہ چیز وہ شامل نہیں ہے، کہ ان کا سورس آف انکم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ کوئی اسپیسیفک کوئی جاب کر رہے ہوگا اور یا کچھ اس طرح کا. تو ہم لوگ کا یہ چیز تھا کہ ہم لوگ ایسے ایریاز کو ایکسپلور کریں وہاں پہ، مطلب ہم ٹورزم کو ہم لے کر چلیں، ہم لوگ اسلام آباد سے کلائنٹس لیں، ہم لوگ آل اوور دا پاکستان، مطلب ایسے اسپاٹ پہ ہم لوگ چلیں کہ جو کہ ان ایکسپلورڈ ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی آ جائیں گے، فلاں بھائی دیکھیں گے یار کہ یہ اسپاٹ ایکسپلورڈ ہوا ہے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے. الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ اس علاقے کے لوگوں کے اندر امپاورمنٹ آ جائے گی. اپنے انہوں نے بزنس اسٹارٹ کر دینا، ہوٹلنگ کا جو بزنس وہاں پہ اسٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور چائے کے کھوکے لگ جائیں گے، پکوڑوں کے، سموسوں کے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. مطلب یہ ایک لائٹ ایک چھوٹی موٹی اگزامپل دے رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو ہمارا جو ایک مشن تھا اکانومی کو اسٹیبل کرنا اس انڈسٹری کے تھرو، وہ اچیو ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ چیز ہمارا جو اسٹارٹ اپ کے اندر جو چیز شامل ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایسے اسپاٹس جو ایکسپلورڈ بھی ہیں اور نہیں بھی ایکسپلورڈ، ان کی ڈاکومنٹریز بنا کر، ان کی شارٹ ٹیلی کاسٹ موویز بنا کر انٹرنیشنلی ان کو پروموٹ کرنا، ٹھیک ہے. اس سے ہوگا یہ، ایک تو پاکستان کی آڈینس وہاں پہ آئے گی، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہاں کے لوکلز امپاور ہو گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب انٹرنیشنل آڈینس آپ کی آئے گی تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھ لیجیے اکانومی پہ کتنا افیکٹ پڑے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی تھی کہ ہم لوگوں نے شارٹ فلمز اور اس کے تھرو بھی پاکستان کا جو سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ہر وقت یہی بتائیں کہ جی پاکستان کی عوام ایسی، تو پاکستان کی عوام ایسی تو ایسی تو ایسی، تو یہاں پہ ہر وقت خود خوش ہوتے رہتے ہیں ایکسیکٹر. مطلب جو ایک عوام کے ذہن کے اندر، اور اسپیشلی پاکستان کی عوام تو صاف ہو چکی ہے الحمدللہ، اور سب نے ایفرٹس کیے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ابھی بھی لوگ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. ہم لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹریز کے تھرو یہ چیزیں شو کرنی ہے کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری، ٹھیک ہے. اس سے الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی پاکستان آئیں گے، وہ ٹریول کریں گے، ایکسپلور کریں گے، وہ لوگ بھی بلاگنگ کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو لنکڈ ہیں اصل میں آپس میں، تو یہ ہوتے 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 ایک لارج اسکیل کے اوپر پہنچ جائے گا. تو ایک یہ چیز بھی تھا ہمارا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز بھی تھی کہ جو ہماری جو یوتھ ہے کہ جو چاہتی ہے کہ ان کو بھی ہم یہ اس انڈسٹری کے اندر لے کر آئیں، ان کو اس انڈسٹری کا اسکل سکھائیں، ان کو مارکیٹنگ سکھائیں، ٹھیک ہے، ان کو مطلب اتنی ڈومینز بنتی ہیں کہ جو ایک انسان سیکھ سکتا ہے نا. تو اس چیز کے لیے بھی ہم لوگوں نے پلیٹ فارم لانچ کیا، اوپن ہے، ہر کوئی ہمارے ساتھ آ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، اپنا اسٹارٹ اپ رن کر سکتا ہے، ہمارے ساتھ انوالو ہو سکتا ہے. تو اٹس اباؤٹ آل مائی اسٹارٹ اپ. رائٹ، گریٹ. اچھا فہد، ایک چیز مجھے جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ بیک 5 years بیک اگر آپ بات کریں تو تب تو حالات بھی کشیدہ تھے. اس حالات میں آپ نے کس طرح اسٹارٹ اپ کو لے کے چلے اور آپ کن ایریاز میں جاتے تھے؟ کیونکہ اگر اس ٹائم میں چلے جائیں تو لوگ گھر سے باہر جانا بھی ان کے لیے ناممکن تھا. تو آپ نے اس ٹائم میں کس طرح سروائیو کرایا اپنے اسٹارٹ اپ کو؟ اصل میں سر ایسا ہے کہ اسٹارٹ اپ جو تھا وہ میرا اس ٹائم پہ نہیں تھا. اسٹارٹ اپ کو ہوئے ہوئے ابھی جو 1 سال ہونے لگے لگ بھگ، ٹھیک ہے. اس ٹائم جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ لیا تو ہم لوگ جسٹ اوور آل مطلب جو ٹور مینجمنٹ کی ایک ٹیم ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر تھے ہم لوگ. اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ 1 سال کے اندر جو تھے وہ 3 شارٹ ٹورز کرنے ہوتے تھے ہم لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کے، اور ایک لانگ ٹور ہوتا تھا جو کہ 1 ہفتے کا یا پھر 10 days کا وہ ہوتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے بیسکلی میں نے اسٹارٹ یہاں سے لیا کہ 800-900 لوگ ایک ٹور میں ہم لوگ لے کر چلتے تھے. اب 800-900 لوگوں کو جب 5-6 لوگ جسٹ مینج کر رہے ہوں اور ان کا بھی اپنا مطلب اسٹارٹ ہو، تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ایک بن جاتی ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ جب تک انسان کو شوق نہ ہو نا ایک چیز کا، تو وہ چیز بھی پھر اچیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اب اپنا بھی بس انٹرسٹ تھا اور ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس بھی تھے. اب ان کا بھی
سارا بوجھ ہمارے اوپر تھا، ظاہر ہے ہم لوگ لیڈ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم لوگوں نے نارتھ بھی ایکسپلور کیا ہے، ہمارا کشمیر، ہمارا لاہور، ہمارا ساؤتھ پشاور، اور 5 سالوں کے اندر الحمدللہ اور بھی بہت سارے ایریاز تھے مطلب جہاں پر ہم لوگوں نے شارٹ ٹورز بھی لے کر گئے ہیں اور لانگ ٹورز بھی لے کر گئے ہیں. تو اسٹارٹ بس ہم لوگوں کا جو تھا وہ یہاں سے تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اپنی ڈگری جب کمپلیٹ ہوئی اس کے اینڈ پہ ہی مطلب ہم لوگوں نے اپنا اسٹارٹ اپ کا سوچا، اس کو لانچ کیا، اینڈ اب آپ کے سامنے ہے بس سارا کام. ماشاء اللہ، گریٹ. اچھا، اس میں مجھے آپ یہ بتائیں فہد، کہ آپ کو حکومت کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ ہوتی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ٹورزم ہماری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس کو ابھی تک ہم نے کوئی توجہ نہیں دی. آپ جیسے لوگوں کو کیا سپورٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اس میں سر فرسٹ آف آل یہ چیز کہ اگر آپ پچھلی حکومت کو اٹھا لیں یا اس سے پچھلی کو اٹھا لیں یا ایکسیٹرا جو بھی تھا، مطلب آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے آپ کا جو بھی ہے، جو بھی کمپنی ہے، اس کو آپ لے کر گئے ایس سی سی پی میں، جو کہ مطلب یہ ساری رجسٹریشن کی. آرگنائزیشن یا کمپنی. جی بالکل. تو وہاں پہ ایک لمبا چوڑا ایک سین تھا، مطلب ایف پی آر بھی وہاں پہ انوالو تھا اور ایکسیٹرا مطلب جو بھی وہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہوگا ان چیزوں کا. تو ان لوگوں کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایس سی سی پی کا ایٹ لیسٹ میں مطلب اسٹارٹ یہاں سے لے رہا ہوں ایس سی سی پی کے، ان کا پروسیس جو ہے وہ 1 ڈے ہو گیا. ٹھیک ہے. اور انتہائی ایک لیسٹ اماؤنٹ کے اندر ایک آپ کی جو کمپنی ہے وہ رجسٹرڈ ہو سکتی ہے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم کسی وکیل کے پاس یا ایڈوکیٹ کے پاس چلتے تھے، ایڈوکیٹ صاحب ہمیں جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے کی پرچی پکڑاتے تھے کہ آپ یہ فیس آپ مجھے دے دیں، اور وہی جو کام جو ایس سی سی پی 1,400 1,500 میں کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایڈوکیٹ صاحب 1.5 لاکھ روپے میں کر رہے تھے. ایک افیکٹ تو ان لوگوں سے یہ ہوا کہ ایس سی سی پی کا جو ایشوز تھے جو سارے کھاتے تھے وہ ختم ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہلکا سا اپنی مین انڈسٹری کے اندر آؤں، ایکو ٹورزم ایک انتہائی امپورٹنٹ ایک ڈومین ہے ٹورزم کی، جس کا آپ کہہ لیں کہ ایک بیک بون ہے پاکستان کی بھی، کہ پاکستان کی انوائرمنٹ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اس چیز کے اوپر ہماری جو کمپنی ہے، ہم لوگ اصل میں پاکستان کی سیکنڈ ایکو ٹورزم کمپنی ہے. اس سے پہلے بھی ایک کمپنی ہے، لیکن ہم لوگ پاکستان کی جو سیکنڈ ایکو ٹورزم کمپنی ہے کہ جو کہ پیورلی ہماری جو ایکٹیویٹیز انوالو جو ہوتی ہیں، ایون کہ آپ کے فوڈ سے لے کر آپ کے یوٹینسل سے لے کر ایکسیٹرا جو بھی آپ کی شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ایکٹیویٹیز ہے، وہ ہماری بیس کرتی ہیں ایکو ٹورزم پہ. ٹھیک ہے. صحیح. اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک لانگ ٹور لے کر جا رہے ہیں، شارٹ ٹور لے کر جا رہے ہیں، تو کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو اپنے جو کلائنٹس کو یہ الاؤ نہیں کرتی کہ آپ لوگ اپنے ساتھ جو ہے ساتھ جنک فوڈ لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اب جنک فوڈ کے ساتھ ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ وہ ایک چیز تو آپ سائڈ پہ کر دیں کہ خوراک کھانے پینے کی وہ ایک اچھی ہے، ہیلدی ہے یا ان ہیلدی ہے، لیکن جب آپ لیز کا پیکٹ آپ یہاں اسلام آباد سے آپ لے کر چل رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں نارتھ کو، ٹھیک ہے، جہاں پہ فل آف گرینری ہے، ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ کوئی ڈسٹبنس ہے ایکسیٹرا، جب ایک بچہ ایک لیز کا پیکٹ کھا کے انہیں خوبصورت علاقوں میں یوں نیچے پھینک دے گا، ٹھیک ہے، تو کتنا مطلب آپ سوچ لیں کہ امپریشن جو ہے وہ کیسا جائے گا. فرسٹ آف آل یہ کہ ایکو جو ٹورزم کے حوالے سے ہم لوگ جو جنک فوڈ ہے ایکسیٹرا مطلب جو چیز ریپڈ ہے وہ ہم لوگ الاؤ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم لوگ خود ان کو دے دیتے ہیں، خود پرووائڈ کرتے ہیں، اور پیپر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ خود مطلب اپنے ساتھ ہمارے ساتھ بینز ہوتے ہیں ایکسیٹرا مطلب ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری جو کمپین چل رہی ہوتی ہے. اور یہ کمپین ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں، جو پاکستان کو ایکسپلور کرنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سارا راستہ ان کی اصل میں برین واشنگ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. ایک مطلب ایک فضول سی ٹرم ہے برین واشنگ، لیکن انفارچونیٹلی مجھے یوز کرنا پڑ رہی ہے. وہ اس لیے کہ ہماری یوتھ یا ہمارے ایک عام عوام کو نہیں اس چیز کا آئیڈیا کہ ہمارے انوائرمنٹ کا کتنا اہم رول ہے ہماری جو ڈائریکٹ زندگی کے اوپر اثر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو ہم سارے راستے مطلب ان کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، یار کہ یہ ریپر باہر نہیں پھینکنا چاہیے، یہ مطلب یہ ایسے 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 ایسے. تو وہ اس ٹائم تک مطلب اتنے وہ موٹیویٹ وہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ شاپرز دو ایکسیٹرا، ہمیں بیگس دو، ہم لوگ خود اس ایریا کی صفائی کرتے ہیں.
تو اس کے بعد وہ پھر شاپ پر ہم لوگ ایک جگہ پہ جا کے پھینک دیں گے یا ڈسپوز ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سب سے ایک امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے یوٹینسلز ہوتے ہیں, مطلب ہر ایک بندے کا ایک اپنا ایک مگ, ایک اسپون, ایک پلیٹ, اور یہ سب کچھ مطلب جو کچھ کھانے کے اندر یوز ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کسی ہوٹل پہ جاؤ, اور آج کل تو جو جیسے زمانہ چل رہا ہے, مطلب جیسے پیچھے پینڈیمک تھا, تو ایون کہ اگلے بندے کی ایک اسپون بھی آپ ہوٹل پہ جاؤ نا, تو یہ اسپون بھی اٹھا کے آپ جب منہ میں ڈال رہے ہوتے ہو نا, تو ایک دم آپ کے ذہن میں آتا ہے یار اللہ جانے یہ کسی ایسے بندے نے نہ کھایا ہو جس کو کرونا ہو. ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے. تو اس چیز سے ہم بچنے کے لیے ہم سب چیزیں جو ہے نا وہ اپنی اپنی ہر کلائنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی سم ہاؤ ایکو ٹورزم کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری کمپین ہوتی ہیں. ابھی جیسے عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک لانچ کیا تھا کلین اینڈ گرین پاکستان کے نام سے مہم. تو اس کے اندر جو تھا ہر یونین کونسل کو انہوں نے ٹریز پرووائڈ کی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ یہ ٹریز اپنے اپنے علاقوں میں پلانٹ کریں اور ایسی جگہ پلانٹ کریں جہاں سے گرو کر سکیں. تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو لانگ ٹور ہو یا شارٹ ٹور ہو, تو ہم لوگ یہ ساؤتھ کو یا نارتھ کو جہاں کا بھی ہو, ہم لوگ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں ٹریز, ایک ایک کلائنٹ کا ایک ایک ٹری. ٹھیک ہے, وہ جو چھوٹا پاٹ میں لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم لوگ جا کے ہر کلائنٹ کو ایک اسپیسیفک ایریا ہم لوگ الاٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہر کلائنٹ اپنا جا کے جو ٹری ہے وہ پلانٹ کرتا ہے. ایک تو سر اس کے اندر یہ ہے کہ یہ فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, اس کا ثواب اس انسان کو بھی رہے گا کہ جب تک وہ زندہ ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب اس کو بھی آئے گا کہ جو پلانٹیشن ڈرائیو کا جو ذریعہ بنا. ٹھیک ہے, تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکو ٹوریزم کے حوالے سے. اور یہ صرف ہم لوگ سوچتے ہیں, ایک عام انسان سوچتا ہے کہ ذرا سے ٹری لگا دیا اینڈ اسٹوری اینڈ. ایسا نہیں ہے کہ اب آپ خود اس سے سوچیں گے جب وہ ٹری جو اوپر جائے گا تو انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنا افیکٹو رہے گا وہ. ٹھیک ہے, تو انوائرمنٹلسٹ ہیں ایک ہمارے ساتھ جو کہ ٹیم ممبر ہیں, اور جو کہ ہمیں اسپیشلی اس بارے میں گائیڈ کرتی ہیں کہ ایکو جو ٹورزم ہے اس کو آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلٹی ہے ہماری کہ ایک ایکسپرٹس کی ایک ٹیم ہے الحمدللہ ہمارے پاس, جو کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے الحمدللہ ہم سب لوگ. گریٹ, دیٹس گریٹ. اچھا فہد بھائی, کوئی ایسے ایریاز آپ سجیسٹ کریں کہ ان ایریاز میں ہم گھومیں پھریں, سیکیور بھی ہیں کیونکہ پاکستان تو پورے کا پورا سیکیور ہے, تو کون سے ایسی جگہیں جو خوبصورت بھی ہیں, پیاری بھی ہیں, اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ دماغ تر و تازہ ہو جانا, تو اس لحاظ سے آپ کے کون سا ایریا آپ سجیسٹ کریں گے؟ صحیح, اس چیز کے سر حوالے میں سب سے پہلے آپ ایک بات بولوں گا کہ وہ دیکھنے والی نا آنکھ ہونی چاہیے جسٹ, تو اس کے بعد سب کچھ اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اگر آپ کو اپنی اگزامپل دوں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ہمارا جو ایک چیز چاہ رہی ہے, مطلب ہماری عوام مطلب جو سی چیز میں زیادہ انوالو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو انٹرسٹ ہے کہ نارتھ کو ایکسپلور کرنے کا. اگر آپ اسلام آباد سے ہیں یا سپوز آپ لاہور سے ہیں, تو وہاں پر تو ہلی ایریاز یا ایسی گرینری یا ایسی اسنو فالنگ تو آپ کو نہیں آپ کو ملتی. اسی لیے جو وہ لوگ چاہتے ہیں ہم نارتھ میں جائیں, ہم لوگ اسکردو جائیں, ہم کشمیر جائیں. ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو اب بات صرف اتنی ہے کہ انٹرسٹ کی ہے. اب جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے انسان کا مطلب جو مائنڈ ہے وہ اسی لائن پہ چلتا ہے. اب میں 1 سال پہلے سندھ گیا تھا, تو اب سندھ کا وہ ایریا سکھر کا ایریا تھا, اور سکھر کا وہ ایریا ایسا تھا کہ 2 گھنٹے گاڑی چلتی رہی تھی. ٹھیک ہے, اور سینٹر میں ایسے روڈ تھا, اس سائڈ پہ بھی کچھ صحرا تھا, اس سائڈ پہ بھی جو تھا سارا صحرا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز مجھے اتنی اٹریکٹ کی. ٹھیک ہے, اگر یہیں پہ اور کوئی اگر ایسا بندہ لے کر چلیں کہ جس کو چیزیں نہ اٹریکٹ ہو, اس نے کہنا یار یہ تو ساری خشکی ہے, اب یہ بندہ تو ہمیں خشکی میں اٹھا کے لے, یہاں پہ دھوپ ہے. ٹھیک ہے, تو اب صرف چیز بس یہ ہے کہ اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ ساؤتھ کو بھی ایکسپلور ہم کر رہے ہیں. ساؤتھ کو ایکسپلور کرنے کا بیسکلی جو ٹائم ہے وہ ونٹر کا ٹائم ہے, اور جو نارتھ کو ایکسپلور کرنے کا ہے وہ سمر کا ٹائم ہے. تو اللہ پاک نے الحمدللہ ہمارے پاکستان کو 4 کے 4 سیزنز دی ہیں,
اب سیزن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس سردی آ گئی، گرمی آ گئی، اسپرنگ آ گئی. فہد کے نیٹ میں ایشو آ گئے لائک جیسے فہد بھائی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے پاکستان کو ہر موسم سے نوازا ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے اور ایسا علاقہ ہے جس میں ہر قسم کا موسم ہے، جس میں ہر قسم کا آپ کو درخت، لوگ، سب کچھ میسر ہے. سو جو لوگ پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں وہ لوگ فہد بھائی کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ایک پورا اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں، اور آئی گیس ان کے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہے تو وہ ہمیں واپس جوائن کریں گے ابھی کچھ ہی لمحات میں. ویل آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے امپورٹینس اور فیوچر آف ٹورزم ان پاکستان، جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم ابھی کچھ ہی لمحے میں ہمیں فہد بھائی دوبارہ جوائن کریں گے. فہد بھائی ہمیں کچھ لمحات میں جوائن کرنے لگے. There might be some kind of issues in the internet, so he is not available right now. He might be available in few seconds. I hope آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.